اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج 16 جنوری 2021 ہے اور ہفتے کا روز ہے۔ ہفتے کے روز کے خبرنامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خبرنامے میں اسپین، یورپ اور دوسرے ملکوں کی خبریں شامل ہوتی ہیں۔ آئیے خبروں کا آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلی خبر کا تعلق اسپین سے ہے کہ اسپین میں بے روزگار افراد کے لیے زندگی اچیرن ہوتی جا رہی ہے اور بے روزگاری کے دور میں فائنینشیل بینیفٹس یعنی مالی مدد کا حصول ایک ڈراؤنا خواب بن کر رہ گیا ہے، جس کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ بارسلونا میں قریباً 90,000 فائنینشیل بینیفٹس کی اپلیکیشن ابھی تک دفتر روزگار یعنی سیپے کے دفاتر میں پڑی ہیں اور ان اپلیکیشن کے دینے والے ابھی تک انتظار میں ہیں کہ شاید ان کی سنی جائے اور کچھ نہ کچھ زندگی بسر کرنے کا سامان مل سکے۔ اس کی وجہ تو کووڈ-19 کی وبا بتائی جا رہی ہے، مگر دوسری جانب بے روزگار افراد کے لیے زندگی مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی ہے اور اگر آپ نے کچھ بچا کر نہیں رکھا تو آپ 3 مہینے سے زیادہ سروائیو نہیں کر سکتے۔ لیبر یونین کی تنظیم CGT کے مطابق 99,000 ورکرز فائنینشیل بینیفٹس کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ گزشتہ سال 4 نومبر کو داخل ہونے والی اپلیکیشنز پر 10 فروری تک بھی فائنینشیل بینیفٹس ملنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ فائنینشیل بینیفٹس یعنی مالی مدد تو ایک طرف جن ورکرز نے اپلائی کیا ہوا ہے ان میں سے اکثریت کو بھی ابھی اس کی رقم نہیں مل رہی۔ ان مسائل کے حل کے لیے دفاتر سے ڈائریکٹ رابطہ ممکن نہیں ہے اور اپائنٹمنٹ ملنا تو بالکل ناممکن بنتا جا رہا ہے اور بیشتر لوگ اب غربت کی لکیر کے نیچے زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ کاتالونیا کے الیکشن 14 فروری کو نہیں ہوں گے۔ الیکشن کی نئی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا، اب الیکشن 30 مئی کو ہوں گے۔ اس مسئلے پر حکومت کا زیادہ تر جماعتوں سے اتفاق ہے۔ حکومت نے 14 فروری کو انتخابات نہ کرانے کے حکم نامے پر دستخط کر دیے ہیں۔ کاتالونیا میں انتخابات کا التوا کرونا وائرس کی تیسری لہر کے پھیلاؤ کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ حکومت نے نئی تاریخ کا اعلان تمام سیاسی جماعتوں سے صلاح مشورے کے بعد کیا ہے۔ اسپین میں وبائی مرض کی تیسری لہر نے نئے ریکارڈ بنا دیے۔ ہسپانوی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ روز جمعہ کو کرونا وائرس کے 40,197 نئے کیسز کا اندراج ہوا، جو وبا کے آغاز سے لے کر اب تک کا ایک ریکارڈ نمبر ہے۔ دوسری طرف کووڈ-19 سے 235 نئی اموات بھی ریکارڈ ہوئی۔ ان اموات کے بعد وبائی مرض کے آغاز سے لے کر اب تک اموات کی مجموعی تعداد 53,314 ہو چکی ہے۔ اسپین میں کل پازیٹیو کیسز کی تعداد بھی بڑھ کر 22,52,164 تک جا پہنچی۔ اسپین میں کورونا وبا کے دوران ہوٹلز کے کرایوں اور ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل فلائٹس کی ٹکٹوں کی قیمتوں میں نمایاں کمی دیکھنے میں آئی ہے، جبکہ اس عرصہ میں پیٹرولیم کی قیمتوں میں بھی کمی ہوئی۔ زیورات اور کمپیوٹر میں قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ دسمبر کے کنزیومر پرائس انڈیکس کے اعداد و شمار کے مطابق جو کچھ پچھلے سال سستا ہوا ان میں لیکوڈ فیول، جس کی قیمتوں میں 25.1% کی کمی ہوئی۔ اس کے بعد ہوٹلوں اور ہاسٹل کا کرایہ -18.3% کم ہوا۔ انٹرنیشنل فلائٹس کے کرایوں میں -17.3%، ڈیزل کی قیمتوں میں -12.4% اور نیچرل گیس کی قیمتوں میں -11.8% کی کمی واقع ہوئی۔ اس کے برعکس جویلری کی قیمتوں میں 13.7% اور کمپیوٹر اور اس کی ایکسیسریز کی قیمتوں میں 10.3% کا اضافہ ہوا۔ بارسلونا کے اسکولوں میں 11 سے 14 جنوری کے دوران 0 سے لے کر 14 سال کے نوعمروں کا کورونا وائرس کا ٹیسٹ کیا گیا تو 324 نوعمروں کے مثبت ٹیسٹ آئے۔ وبائی امراض کے آغاز سے 14 سال کی عمر تک کے 7,323 لڑکے اور لڑکیوں کے انفیکشن میں مبتلا ہونے کا انکشاف ہوا تھا۔
بارسلونا میں گن پوائنٹ پر ڈکیت نے بارسلونا کے علاقے بارسلونا کے کائے ماکینستا اور کائے دل لا سول کے سنگم پر واقع ایک تمباکو کی دکان کو گن پوائنٹ پر لوٹ لیا۔ ڈکیتی کا ارتکاب کرنے کے بعد ملزم فرار ہو گیا اور جاتے ہوئے اپنا ہتھیار وہاں پر بھول گیا جو پولیس نے قبضہ میں لے لیا ہے۔ ڈکیتی کے دوران تمباکو کی دکان کا مینیجر اور اس کی اہلیہ زخمی ہو گئے۔ اسپین کی نیشنل پولیس نے پیراگوئے کے 28 سالہ مفرور شہری کو گرفتار کر لیا۔ یہ مفرور شخص انٹرپول کو مطلوب تھا۔ اس مفرور نے 9 سال قبل ارجنٹائنا میں 2 کم عمر بچوں کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا تھا۔ ارجنٹائن کے حکام کے مطابق اس کی تلاش اور گرفتاری کے وارنٹ جاری کر رکھے تھے اور نیشنل پولیس نے اسے 12 جنوری کی صبح کو شہر مورسیا سے گرفتار کیا۔ گرفتار شخص نے 2012 میں ایک 5 اور دوسرے 7 سال کے بچوں کو جنسی حیوانگی کا نشانہ بنایا تھا۔ اسپین کی نیشنل پولیس نے الیکانتے کے شہر الکوئی میں ایک 21 سالہ مراکشی نوجوان کو گھر میں ڈکیتی کے جرم میں گرفتار کیا ہے۔ گھر کے ایک پڑوسی نے پولیس کو اطلاع دی کہ ایک گھر میں چور تالے توڑ کر گھس گیا ہے۔ اطلاع ملنے کے 1 منٹ بعد الکوئی کی نیشنل پولیس کی ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ گئی۔ جیسے ہی پولیس گھر میں داخل ہوئی تو ملزم نے خود کو ایک کمبل کے نیچے چھپا لیا۔ جب پولیس نے ملزم کا ریکارڈ چیک کیا تو وہ عادی مجرم نکلا۔ اسپین کے شہر مالاگا کے علاقے کارتاما میں ایک 26 سالہ شخص کو 2 خواتین پر تیزاب پھینکنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ تیزاب سے متاثرہ 2 خواتین میں ملزم کی سابقہ گرل فرینڈ بھی شامل ہے۔ متاثرہ دونوں خواتین گاڑی میں موجود تھی کہ ملزم آیا اور ان دونوں پر تیزاب پھینک دیا۔ ملزم کی سابق گرل فرینڈ گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی اور دوسری خاتون ساتھ والی سیٹ پر موجود تھی۔ شدید زخمی ہونے کی وجہ سے دونوں خواتین کو بذریعہ ہیلی کاپٹر سابیہ منتقل کیا گیا۔ امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری میں 1 ہفتے سے بھی کم وقت باقی رہ گیا ہے۔ نو منتخب صدر 20 جنوری کو اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے اور اس حلف برداری کی تقریب سے قبل ہی واشنگٹن ڈی سی عملاً کسی فوجی چھاؤنی کا منظر پیش کر رہا ہے۔ گزشتہ ہفتے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں کی جانب سے واشنگٹن ڈی سی میں کانگریس کی عمارت کیپٹل ہل پر چڑھائی کے بعد دارالحکومت کی سیکورٹی انتہائی سخت ہے اور کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے بچنے کے لیے مزید اقدامات کا سلسلہ جاری ہے۔ دارالحکومت کی سیکورٹی کے لیے ہزاروں پولیس اہلکاروں کے ہمراہ فوجی اہلکار بھی تعینات کیے گئے ہیں۔ حکومت پاکستان نے کرونا کے کیسز کی شرح کو مد نظر رکھتے ہوئے ملک بھر میں تعلیمی ادارے 18 جنوری سے مرحلہ وار کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر NCOC نے پاکستان بھر میں تعلیمی ادارے مرحلہ وار کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ فیصلے کے مطابق 18 جنوری سے 9ویں، 10ویں، 11ویں اور 12ویں جماعتوں کی درس و تدریس کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو جائے گا، جبکہ پہلی جماعت سے 8ویں جماعت تک کی تعلیمی سرگرمیاں 1 فروری سے شروع ہوں گی۔ برازیل کی ریاست ایمازوناز کو آکسیجن کی شدت کی کمی کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے اسپتالوں میں موجود کرونا وائرس کے مریض دم گھٹنے سے ہلاک ہو رہے ہیں۔ ریاست میں کرونا وائرس کے متاثرین کی تعداد میں ایک دفعہ پھر اضافہ دیکھا گیا ہے، جس کی وجہ سے اسپتالوں پر شدید دباؤ ہے اور آکسیجن کی طلب میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ حکام کی جانب سے جمعرات کو صحافیوں کو فراہم کردہ معلومات کے مطابق آکسیجن کی قلت کے سبب لوگ ہسپتالوں میں دم گھٹنے سے مر رہے ہیں۔ بھارتی حکومت کے خلاف اور بھارتی کسانوں کے حق میں ریلی نکالی گئی۔ اطالوی دارالحکومت ریلی سے موصول اطلاع کے مطابق مظاہرین کا کہنا تھا کہ نریندر مودی حکومت بھارتی کسانوں کے خلاف کالے قانون ختم کرے۔ عالمی ادارہ خوراک بھارتی کسانوں کو مودی سرکار کے مظالم سے بچانے کے لیے کردار ادا کرے۔ آئرلینڈ میں بے گھر شخص سردی سے ٹھٹر کر سلیپنگ بیگ میں ہلاک ہو گیا۔ آئرش حکومت کی جانب سے بے گھر افراد کو چھت فراہم کرنے کے تمام دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اولڈ مین آف بیل فیلڈ کے نام سے مشہور بے گھر شخص مائیکل بائرن یونیورسٹی کے کیمپس کے علاقے میں منفی درجہ حرارت میں اپنے سلیپنگ بیگ میں ٹھٹرتے ہوئے زندگی کی بازی ہار گیا۔ سعودی عرب میں اب نجی گاڑیوں کو ٹیکسی کے طور پر استعمال کیا جا سکے گا۔ مقامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اس مقصد کے لیے سعودی حکومت نے ایک ایپ جاری کی ہے جس کے ذریعے اپنی نجی کار کا آن لائن اندراج کرایا جا سکے گا۔ گزشتہ سال مارچ میں پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے چیئرمین کا ایک بیان سامنے آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مقامی شہریوں کو اپنی کاریں خصوصی ایپ کے ذریعے بطور ٹیکسی استعمال کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ ملیشیا کی انتظامیہ نے PIA کے تحویل میں لیے گئے طیارے کے عملے کو وطن واپسی کی اجازت دے دی۔
جس رقم کے لیے طیارہ روکا گیا وہ 1,40,40,00,000 یعنی آج کے پاکستانی روپے میں تقریباً 2.25 ارب روپے بنتی ہے۔ طیارے کے تحویل میں لیے جانے سے مسافر الگ رول گئے جبکہ ملک کی جگ ہسائی بھی ہوئی۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبرنامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ کو سبسکرائب کریں اور سبسکرپشن پر کوئی بھی کسی قسم کا آپ کا کوئی پیسہ پائی خرچ نہیں ہوگا، اور آپ ہمارے پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے، کیونکہ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افزائی اور ہماری رہنمائی کا بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے، اور جو بھی دنیا کے اندر اس وقت بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، جن کو بھی جو مسائل درپیش ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بیماریوں کو دور کرے، ان کے مسائل کو دور کرے، ان کی تنگ دستی کو دور کرے۔ جو بے اولاد ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ تو ناظرین محترم، اسی دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ کل نئے موضوعات کے ساتھ، نئی خبروں کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک اللہ حافظ۔